اللہ 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 لا الہ الا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے وضو کے 4 فرائض بیان کیے گئے تھے۔ چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھا جو ہے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ تو 2 کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی گئی، اور آج جو ہے تیسرا فرض جو ہے سر کا مسح کرنا۔ اب چوتھائی سر کا مسح جو ہے یہ فرض ہے، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ اگر آپ ایک ہاتھ سے یوں ہاتھ بھی پھیر لیتے ہیں تو چوتھائی سر کا آپ کا مسح ہو جائے گا۔ تو مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ مسح کرنے کے لیے ہاتھ تر ہونا چاہیے، خواہ ہاتھ میں تری اعضاء کے دھونے کے بعد رہ گئی ہو یا پھر تازہ آپ ہاتھوں کو تر کریں۔ اگر آپ نے وضو کیا، آپ نے ہاتھ دھوئے، آپ کے ہاتھوں پہ تری رہ گئی، آپ اس سے بھی سر کا مسح کر سکتے ہیں۔ نہیں تو پورے سر کا مسح جو ہے آپ یوں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو لیں گے اور اس کو اپنے ہاتھوں کو انگلیوں کو تر کر کے یوں اس طرح سے پیچھے لے جائیں گے، اور یوں لے کے جا کے پھر اس ہتھیلی کو آپ یوں واپس لے آئیں گے، اور واپس لا کر یوں آپ گردن کا، کانوں کا مسح کریں گے۔ باقی سنت ہے، اور چوتھائی سر کا مسح جو ہے یہ کرنا فرض ہے۔ آگے سر کے مسح کے حوالے سے ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں کسی عضو کے مسح کے بعد ہاتھ پر تری باقی رہ جائے، دوسرے عضو کے مسح کے لیے یہ کافی نہیں ہوگی۔ اگر ہم نے کسی عضو کے اوپر مسح کیا، مثلا ہمارے ہاتھ پہ پٹی باندھی تھی، ہم نے مسح کر لیا اور اس پہ کوئی تری باقی رہ گئی، تو اس تری سے ہم مسح دوبارہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر ہم نے وضو کیا، ہاتھ دھوئے اور ہاتھوں پر تری رہ گئی، اس سے مسح کیا جا سکتا ہے۔ اور چوتھا فرض بیان کرتے ہیں دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ دونوں ٹخنوں سمیت کا مطلب یہ ہے کہ ٹخنوں سے اوپر تک آپ دھوئیں گے تو آپ کے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھلیں گے۔ آپ نے انگلیوں کے درمیان بھی پانی پہنچانا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے 2 انگلیاں ملی ہوئی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کے درمیان پانی نہیں پہنچ پاتا۔ جب وہ ان انگلیوں کے درمیان پانی نہیں پہنچ پائے گا تو اس اعضاء تک پانی نہیں پہنچے گا، تو اس طرح یہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ تو لہذا ٹخنوں تک ایک بال برابر بھی اگر خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ تو اس حوالے سے مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ بعض لوگ بیماری کی وجہ سے پاؤں کے انگوٹھوں میں اس قدر کھینچ کر باندھ دیتے ہیں کہ پانی کا بہنا، کی پٹی وغیرہ باندھ دیتے ہیں کہ پانی کا بہنا یا رکنا اس کے نیچے نہیں جا سکتا پانی، تو فرماتے ہیں اس سے بچنا لازم ہے، اس صورت میں وضو نہیں ہوتا۔ اب ایک تو ایسا مرض ہے کہ آپ کی وہ مرض بڑھ جانے کا خوف ہو تو آپ اس پہ، آپ کو اجازت ہے، شریعت نے دی ہے کہ آپ مسح کر سکتے ہیں۔ اب آپ پاؤں کو دھونے پر قدرت رکھتے ہیں اور آپ کو نہ تکلیف کے بڑھنے کا خوف ہے، نہ کوئی ایسا مسئلہ اور ہے، اگر اس کے باوجود آپ یہ کام کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ اگر اس پاؤں کو نہیں دھوتے، مسح پر اکتفا کرتے ہیں، تو اس صورت پر وہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ جب فرض ادا نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو پھر عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ بیان فرماتے ہیں گائیوں اور انگلیوں کی کروٹیں، تلوے، ایڑیوں، یعنی یہ بعض اوقات پھٹ جاتے ہیں، تو جہاں تک اگر وہ حصہ کھلا ہوا ہو وہاں تک پانی کا پہنچانا لازم ہے۔ اگر وہاں پانی نہیں پہنچتا تو اس سے جو ہے وضو نہیں ہوگا۔ تو یہاں بھی ایک مسئلہ وہی ہے، جیسے گاؤں میں لوگ دیہات کے اندر کھیتی باڑی کرتے ہیں، اگر پاؤں کے اوپر کوئی مٹی وغیرہ جم جاتی ہے یا اس مٹی کو وہ ہٹائے بغیر پاؤں دھو لیتے ہیں، وہ مٹی وہیں رہتی ہے، تو اس صورت میں بھی وضو نہیں ہوگا، کیونکہ جلد تک پانی نہیں پہنچا۔ جب جلد تک پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوگا، لہٰذا پہلے اس مٹی کو ہٹانا ضروری ہے، اس کے بعد جلد تک پانی پہنچایا جائے گا، تو اس صورت میں وضو ادا ہوگا۔ آج ہمارے الحمدللہ وضو کے 4 فرائض مکمل تفصیل کے ساتھ مکمل ہو گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کامل وضو کرنے اور صحیح طریقوں، صحیح معنوں میں وضو کرنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔